اس میں ایک روایت ہے کہ جو میری قبر پر آ کر سلام پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، جو دور سے پڑھتا ہے اللہ اس کا سلام میرے تک فرشتوں کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ یہ روایت جعلی روایت ہے، امام بیہقی نے خود لکھا ہے اس میں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين۔ حضرات جی وقار، انجینئر مرزا کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خود درود نہیں سنتے بلکہ فرشتوں کے ذریعے ان تک درود پہنچایا جاتا ہے۔ حضرات جی وقار، اور انجینئر مرزا کا کہنا بھی یہ ہے کہ جو لوگ مدینے میں جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے قریب جا کر بھی درود پڑھتے ہیں تو پھر بھی رسول اللہ خود نہیں سنتے، سرکار کی جو سماعت ہے وہ اس نعوذ باللہ من ذالک قابل نہیں ہے کہ سرکار خود سنیں، بلکہ فرشتوں کے ذریعے ان تک درود پہنچایا جاتا ہے۔ حضرات جی وقار، اور اس نے یہ کہا کہ یہ جو حدیث سنی بیان کرتے ہیں یہ جعلی روایت ہے، اور کہا کہ امام بیہقی نے بھی کہا ہے کہ یہ جو روایت ہے وہ جعلی ہے۔ حضرات جی وقار، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا اعتقاد ہے کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضے کے قریب جا کے سرکار پہ درود پڑھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود جو ہے اپنے اس امتی کے درود کو سنتے ہیں۔ ہاں، جو درود دور سے پہنچایا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کر یا اپنے محلے اور اپنے علاقے میں بیٹھ کے درود پڑھتا ہے رسول اللہ پر، تو وہ درود سرکار تک پہنچایا جاتا ہے۔ سرکار کی قبر کے قریب جا کر، سرکار کے روضہ کے قریب جا کے، مدینے میں جا کر جو بندہ درود پڑھتا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ درود خود سنتے ہیں۔ تو حضرات جی وقار، ہمارے نزدیک یہ جو روایت ہے وہ جعلی نہیں ہے، اور نہ ہی امام بیہقی نے اس روایت کو جعلی قرار دیا ہے۔ ہم انجینئر مرزا سے پوچھ لیں جناب ہمیں بتائیں کہ کہاں امام بیہقی نے کہا ہے کہ یہ جو روایت ہے وہ جعلی ہے، اور تم نے کہا کہ یہ حدیث جعلی ہے۔ حضرات جی وقار، یہ آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں، اور میں حوالہ جو انشاءاللہ آپ کو دوں گا انجینئر مرزا کے گھر کا حوالہ دوں گا، اور یہ جو حوالہ ہے اس کو جو لکھا ہے وہ لکھا ہے حافظ ابن حجر اسقلانی نے، اور حافظ ابن حجر اسقلانی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں انجینئر مرزا کہتا ہے کہ اگر کسی نے بخاری کی شرح کسی بندے نے لکھی ہے تو وہ حافظ ابن حجر الاسقلانی صاحب نے فتح الباری لکھی ہے۔ تو حضرات وقار، اسی فتح الباری کے اندر امام حافظ ابن حجر اسقلانی لے کے آتے ہیں، اور انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو روایت ہے من صلی علیہ عند قبری فسمعتہ ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ، کہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ درود میری قبر کے قریب آ کر مجھ پر پڑھا جاتا ہے تو اس درود کو میں خود سنتا ہوں، اور جو درود دور سے پڑھا جاتا ہے فرشتے اس درود کو مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو امام حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں یہ جو حدیث ہے بسند جید، اس کی جو سند ہے وہ جید ہے، اس کی جو راوی ہیں وہ بالکل درست ہیں۔ حضرات جی وقار، الحمدللہ اہل سنت کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں تشریف فرما کر، اور جو بھی بندہ سرکار کی قبر انور پہ جا کے سرکار پہ درود پڑھتا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس امتی کے درود کو خود سنتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا عقیدہ ہے اس حدیث سے ثابت ہو گیا، اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی کہا ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس کو سند جید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ امام بیہقی نے کہیں بھی نہیں لکھا کہ یہ جو حدیث ہے یہ جعلی روایت ہے۔ حضرات جی وقار، انجینئر مرزا کا عقیدہ دیکھیں، یہی انجینئر مرزا ہے جو کہتا ہے کہ میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے شے کوئی نہیں۔ تو حضرات جی وقار، اس کو حضور سے کوئی محبت نہیں ہے۔ اگر اس کو حضور سے محبت ہوتی، پیار ہوتا، تو یہ اس بات کا قائل ہوتا، اس بات کی طرف یہ راغب ہوتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنے امتی کے درود کو خود سنتے ہیں۔ لیکن یہ بندہ اس بات کا انکار کرتا ہے، اور اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہمارے کان ہے ویسے رسول اللہ کی جو ہے وہ سماعت ہے، جس طرح ہم سنتے ہیں ویسے سرکار سنتے ہیں، اور سرکار قبر کے اندر جو ہے وہ
کسی بھی امتی کے درود کو خود نہیں سنتے، یہ انجینئر مرزا کا عقیدہ ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے ثابت کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے روزے کے قریب آ کر جو امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میں اس امتی کے درود کو خود سماعت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ